ہائے یوٹیوب سے کمائی کرنے کی تگدوں میں ننگا کھڑا سماج۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں آپ خیر سے ہوں، ہمت کر کے اپنے روزگار کو بڑھائیں، طاقت پیدا کر کے عقل حاصل کریں اور عقل کے لیے کتاب کا سہارا لیں، اور کتاب بہترین دوست ہے، اس کی دوستی مت چھوڑیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ کے لیے نگر نگر سے پھرنے کے بعد ایک نچوڑ لے کر آتا ہوں۔ ہائے یوٹیوب سے کمائی کرنے کی تگدوں میں ننگا کھڑا سماج، ویوز لینے کے واسطے باندر بن کر الٹا لٹکتے لوگ، گھٹیا زومائنی تھمب نیلز کا کاروبار، جعلی خبروں کا دھندا، زرد صحافت کے لاروں کی کالونی، اپنی خواہشات کے رنگ میں تجزیے، جسمانی نمائش کا بازار، گالم گلوچ زبان، گھٹیا جنسی مواد پر مبنی ویڈیوز، بھولا ریکارڈ اور ڈکی بھائی جنریشن۔ جو جتنا نیچ اس کا چینل اتنا کامیاب، مسلسل نان سٹاپ فضول اور بے ربط بولنے کی مشق، کانٹینٹ کی ہوس میں جعلی پروڈکشن، ایک سے بڑھ کر ایک مداری اور ان کے آگے باندر بن کر ناچتی نسلیں، نفسیاتی بیماریوں کے شکار لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایک بدنام صفت آن جہانی گورے کا قول یاد آ گیا، اگر تم اپنی کسی قابلیت سے مشہور نہیں ہو سکتے تو اپنی کسی نیچ حرکت سے بدنام ہو جاؤ۔ اف اف اف، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لوگوں نے یہی کلیہ اپنا رکھا ہے کیونکہ ہنر دکھانے کو اور کچھ نہیں ہے۔ عوام انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے، اور انٹرٹینمنٹ وہ بھی سستی، ننگی اور ٹچی فیس بک پر انٹرنیٹ اور انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے۔ یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ، نوکری اور گھر پر انٹرٹینمنٹ، تعلیم سے دور شعور سے پڑے ایک ہجوم سے جس کے ہاتھ ڈالر کمانے کا ذریعہ لگ چکا ہے۔ نہ کوئی اخلاقیات باقی رہی ہے، نہ ہی کوئی اصول باقی ہے۔ جو منہ میں آئے ہانک دو، جب دل چاہے بے لباس ہو جاؤ، صرف ایک ویو کی خاطر۔ ارسطو نے کہا تھا انسان سماجی جانور ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں یوٹیوب ٹک ٹاک واقعی جانوروں کا اڈا ہے، جہاں ہر کسی نے اپنے کرتب پر ٹکٹ لگا رکھی ہے۔ ایک قصہ یاد آ رہا ہے، ایک صوفی تھکا ہارا جنگل سے جا رہا تھا اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں جنگل کے جانوروں کا اجتماع تھا اور محفل مباحثہ گرم تھی۔ اس صوفی کو چونکہ جانوروں کی بولیوں کا علم تھا، اس لیے وہ رک کر سننے لگا۔ مباحثے کی صدارت ایک بوڑھے شیر کی سپرد تھی۔ سب سے پہلے لومڑی سٹیج پر آئی اور کہا، برادران دشت سنیے اور یاد رکھیے کہ چاند سورج سے بڑا ہے اور اس سے زیادہ روشن ہے۔ ہاتھی نے اپنی باری پر کہا،
گرمیاں سردیوں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب بھاگ سٹیج پر آیا تو سارے جانور اس کی خوبصورتی سے محصور ہو گئے۔ اس نے اپنے پیلے بدن پر سیاہ دھاریوں کو لہرا کر کہا، سنو بھائیوں، دریا ہمیشہ سے اوپر کو چڑھتے ہیں۔ صوفی نے شیر ببر سے کہا، صاحب صدر، یہ سب غصب یہ سب غصب کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور ان کی وضاحت نے اس محفل کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ سارے مقررین نے سارے ہی بیان غلط دیے ہیں اور ہر بات الٹ کہی ہے۔ سامعین کو یا تو پتہ نہیں، یا انہوں نے توجہ نہیں دی، یا پھر وہ لاتعلقی سے سنتے رہے۔ ایسی اہم اور غلط باتیں کرنے کی کس نے اجازت دی؟ شیر نے کہا، صوفی صاحب، یہ واقعی ایک عیب دار بات ہے اور شرمناک بات ہے، لیکن ہمارے سامعین انٹرٹینمنٹ مانگتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ نہیں، انلائٹمنٹ نہیں۔ پتہ نہیں ہم کو یہ عادت کیسی پڑی، لیکن پڑ گئی۔ صوفی صاحب، جس طرف دیکھو ہر جگہ تاحد نظر زوال ہے۔ ایک گرد و غبار کا طوفان ہے جس کے بیچ ہم جیسے منہ ڈھانپے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہوا آلودہ ہو چکی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ جو یوٹیوبر اپنے گھر دکھاتے ہیں، گھر کی داستان دکھاتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کو دکھاتے ہیں، ان کا لباس دکھاتے ہیں، کوئی نہا کے نکلا ہے شاور کر کے اس کو دکھاتے ہیں، کوئی میک اپ کر رہا ہے اس کو دکھاتے ہیں، کیا ہمارا معاشرہ کوئی اچھی تربیت لے رہا ہے؟ تربیت والی باتیں لے کر آئیں۔ معاشرے کو ابھی ترقی کی طرف بھاگنا ہے، ایسی گفتگو لے کر آئیں کہ ہم آسمان کو چھو لیں، ہم چاند تک پہنچ جائیں، ہم چاند کو چھو لیں، ہم مریخ پر زمین خرید کر بلڈنگ بنا لیں۔ ایسی نالج لے کر آئیں، ایسی معلومات لے کر آئیں تو مزہ بھی آئے گا کہ ہمارے ملک میں ایسے بھی نوجوان ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کر ہمیں اچھی سوچ اور اچھی جستجو کے راستے دکھاتے ہیں۔